غازی احمد کو اغوا کر کے دریا جہلم کے کنارے ایک مکان میں لے جایا گیا۔ غازی احمد کے ارد گرد والے سمیت 3-4 ہندو مکمل نگرانی کرنے لگے۔ غازی احمد مسلمان جج کے اس فیصلے پر انتہائی دکھی ہوئے، روتے دھوتے رہے اور کچھ کھائے پیے بغیر سو گئے۔ یا اللہ، آپ مجھے اس عذاب سے بچا لیں، میری پتلی اور قیمتی جان آزمائش کو برداشت نہیں کر سکتی۔ غازی احمد پر نماز پڑھنے پر سخت پابندی لگا دی گئی، جو کہ وہ اشاروں میں نماز پڑھتے تھے۔ 9 دن ہوئے تھے کہ عدالت میں جج کو مل کر غازی احمد کے والد نے بھاری رشوت دی اور فیصلہ اپنے حق میں ایک دن پہلے ہی کروا لیا۔ غازی احمد کہتے ہیں کہ میں حیران تھا، چند کھوئی ہوئی سکوں کے لیے انصاف کا خون بہایا گیا، ایک معصوم کی خواہشوں کو کلیاں دل ظلم کے پاؤں تلے کچل گئی ہیں، اسلام کے نام پر اسلام کا گلا کاٹا گیا ہے۔ بوچال کلاں کے مسلمان جب واپس آئے اور لوگوں کو تمام حالات سے آگاہ کیا کہ غازی احمد کو ہندوؤں نے پکڑ لیا اور عدالت کے حکم سے چھین لیا۔ اب 10 دن بعد تاریخ ہے، نہ جانے کیا ہوگا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ حالات سے وہ بہت پریشان ہوئے، اگر آپ ہمیں اپنے ساتھ لے جاتے تو ہم اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بھی غازی احمد کو بچا لیتے۔ لوگوں نے مولانا سے کہا ہم اگلی پیشی پر جہلم ضرور جائیں گے۔ مولانا نے مسلمانوں کو اگلی پیشی پر جہلم پہنچنے کی اجازت دے دی۔ جب عدالت پہنچے تو صورتحال مختلف تھی۔ غازی احمد کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا اور مولانا عبدالرؤف کو ایک سرکاری ملازم نے بتایا کہ غازی احمد کل عدالت میں پیش ہوئے اور باپ اسے ساتھ لے گئے ہیں۔ مولانا نے غازی احمد کے بیان کے بارے میں پوچھا تو اس ملازم نے بتایا کہ وہ اب بھی اسلام پر قائم ہے، لیکن مجھے مزید تفصیلات معلوم نہیں۔ ایک ہندو وکیل نے مولانا کو بتایا کہ غازی احمد نے والدین کے حق میں بیان دے دیا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر کے غلطی کی ہے۔ مولانا نے دوسرے دوستوں سے کہا کہ تم جاؤ، میں غازی احمد کی مکمل تحقیقات جاری رکھوں گا اور مکمل تحقیقات تک جہلم ہی میں رہوں گا۔ بعد میں وہ اپنے وکیل سے ملے تو وکیل نے بتایا کہ غازی احمد کی نیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ مولانا کو تسلی ہوئی کہ وہ دین اسلام پہ مضبوطی سے قائم ہے۔ تو دادا جی نے والد صاحب کو لیا اور فوراً جو ہے کشمیر چلے گئے۔ وہاں پہ ان کا کاروبار تھا، کوئی بہت بڑا ٹمبر مرچنٹ ہے جی، تو وہ وہاں لے گئے اور ان پہ کڑی نگاہ رکھی۔ کچھ دن غازی احمد کو جہلم رکھ کر کشمیر لے جایا گیا، جو کہ مسلمانوں کو نہ جہلم میں رہنے کی خبر ہوئی اور نہ ہی کشمیر لے جانے کی۔ آخر ایک دن غازی احمد کو والد ایک بلند ترین پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے اور نیچے دریا بہہ رہا تھا۔ اس وقت پھر دادا جی جو ہیں ان کی برداشت جواب دے گئی، انہوں نے ایک ہندو سادھو کو ساتھ لیا اور والد صاحب کو ساتھ لیا اور پہاڑ کی چوٹی پہ لے گئے اور دکھایا نیچے کے دریا جو بہ رہا تھا وہ اتنی اونچائی تھی کہ دریا جو ہے ایسے تھا گویا لکیر ایک نظر آ رہی، اور کہا کہ دیکھو تم گندگی جو ہے اپنے ذہن سے نکال دو، ورنہ تم دیکھو میں نے تمہیں مار کے یہاں نیچے پھینک دینا ہے، کوئی مجھ سے پوچھنے والا بھی نہیں۔ والد نے غازی احمد کو کہا کہ اپنے دل و دماغ سے گندگی کو دور کرو، مطلب اسلام کو چھوڑ دو۔ غازی احمد نے کہا کہ 2-3 مہینے ہونے کو ہیں، میں نے اپنے دماغ سے گندگی کو صاف کر لی ہے، مطلب ہندو مذہب سے صاف کر لی ہے۔ تو دادا جی کو غصہ آیا، ان کے پاس چھڑی تھی، انہوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ ادھر ہی پہاڑ کے اوپر اتنا مارا کہ ان کے سارا جو پیرن ہے وہ خون سے لت پت ہو گئے، جوتوں میں بھی خون اور سارے کپڑے خون ہو گئے اور جگہ جگہ زخم آ گئے۔ اور پھر دادا جی نے کہا کہ یہ سامنے پتھر ہے، اس پہ بیٹھ جاؤ، 5 منٹ میں فیصلہ کر لو، اگر تم نے اسلام چھوڑ دیا تو میرا سارے تعاون تمہارے ساتھ ہوں گے، تم جو چاہو گے، جو پیسے جتنا جو کچھ چاہو گے ہم تمہیں دیں گے، اور اگر تم فیصلہ نہیں کرتے تو میں نے تمہیں مار کے چھوڑ دینا۔ اب والد صاحب جو ہیں وہ اس پتھر پہ بیٹھے تو اپنے اللہ پاک سے مخاطب ہوئے کہ یا اللہ، اسلام میں نے نہیں چھوڑنا اور والد صاحب نے مجھے نہیں چھوڑنا۔ والد نے اپنی توہین سمجھی اور لاٹھیوں سے وار کرنا شروع کر دیا۔ غازی احمد نے بہت شور مچایا مگر والد کو ترس نہ آیا۔ ٹانگوں اور رانوں پہ خون کے فارے ابلنے لگے، سارے کپڑے خون سے رنگین ہو گئے، ناک اور منہ سے بھی خون بہنا شروع ہو گیا۔ باپ نے لاٹھی پھینکی، ہاتھوں سے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی اور کہا میں تجھے آج دریا میں پھینک دوں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا، تجھے اسلام قبول کرنے کا مزہ چکھاؤں گا۔ غازی احمد نے دل ہی دل میں خاموش زبان سے اپنے رب کو پکارا، اے میرے خدا، میرا حشر آپ کے سامنے ہے، شاید میرے والد مجھے دریا کے اندر دھکیل دیں، دریا کے اندر میری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن مجھے موت کا کوئی خوف نہیں۔ جب رسول اللہ سے ملاقات ہوگی تو کہوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو لوہان جسم، سوجے ہونٹ اور لو لوہان چہرے کے ساتھ خون آلود کپڑے، اور ادب سے عرض کروں گا یا رسول اللہ، آپ نے جو امانت مجھے دی تھی میں نے دھوکہ نہیں دیا، آج سلامت لے آیا ہوں۔ اور 3 منٹ بعد ہی کھڑے ہو گئے۔ تو دادا جی نے سمجھا کہ شاید ڈر گئے ہیں اور اسلام چھوڑنا چاہتے ہیں۔ 5 منٹ کا وقت کا 3 منٹ میں فیصلہ کر لیا۔ 3 منٹ میں فیصلہ کر لیا اور کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جو مرضی کر لیں، میں نے اسلام نہیں چھوڑنا۔ اب دادا جی پھر ڈنڈا لے کے پیچھے مارنے کے لیے آئے
لیکن وہ ہندو سادھو نے کہا کہ نہیں بچہ ہے مر جائے گا تو آپ میرے ذمہ کر دیں میں اسے سمجھا لوں گا۔ ایک ہندو یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے غازی احمد کے والد کو کہا اس بچے کی حالت بہت خراب ہے، مر جائے گا، اسے ابھی چھوڑ دو، بچہ ہے سمجھ جائے گا۔ غازی احمد کو واپس مکان میں لایا گیا، رات گزری، اگلے روز غازی احمد کے والد کاغذ قلم لے آئے، پہلے مارا پیٹا، پھر کہا مولوی عبدالرؤف کو خط لکھو۔ غازی احمد زخموں سے چورتے، اوپر سے مزید مار پڑ رہی تھی، والد جو کہتا گیا یہ لکھ دے گئے، مولوی عبدالرؤف دیکھو میں پھر سے اپنے کھوئے ہوئی دین پر واپس آ گیا ہوں، اب میرے واپس آنے کی کوئی امید مت رکھنا، میں تم سب کو قید میں رکھوا سکتا ہوں لیکن ہندو ہونے کی وجہ سے دل میں ترس آ گیا، آپ کو مجھے اس مہربانی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، آئندہ کسی ہندو کو مسلمان بنانے کی کوشش نہ کرنا۔ غازی احمد کے والد نے خط لیا اور مولانا عبدالرؤف کے نام پوسٹ کر دیا۔ غازی احمد پریشان رہنے لگے کہ جب یہ خط مولانا کو ملے گا ان کے دل پہ کیا گزرے گی۔ آخر ایک دن غازی احمد نے واش روم میں موقع پا کر مولانا عبدالرؤف صاحب کے نام ایک اور خط لکھا تاکہ غلط فہمیاں دور ہو سکے۔ والد صاحب نے ٹائلٹ میں بیٹھ کے لکھا تھا، اس میں لکھا تھا کہ الحمدللہ میں اپنے اسلام پہ قائم ہوں اور نماز نہیں پڑھ سکتا لیکن اشاروں سے میں پڑھ لیتا ہوں۔ اچھا، یہ خط کس کو؟ یہ یادداشت کے طور پر؟ یادداشت کے نہیں، مولانا عبدالرؤف صاحب کے نام یہ خط لکھا کہ میں کل پوسٹ کروا دوں گا کسی کو کیا۔ محترم جناب مولانا عبدالرؤف صاحب، ہو سکتا ہے آپ کو میری طرف سے پہلے خط موصول ہوا ہو، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے وہ خط اپنی مرضی سے نہیں لکھا بلکہ مجھے سزا دی گئی ہے اور لکھنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ الحمدللہ میں اسلام کا پختہ عزم رکھتا ہوں، مجھے اسلام کو ترک کرنے کی سخت سزا دی گئی ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایمان کے پختگی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں سکول جاتا ہوں، ایک مسلمان دوست ہے، اس کے ذریعے آپ تک ڈاک کے ذریعے خط بھجوا رہا ہوں، انشاءاللہ میں جلد بھاگ کر آپ تک پہنچ جاؤں گا۔ میں تم سے دور ہو کر بہت پریشان ہوں، تم لوگ خدا سے میری رہائی کے لیے دعا کریں اور کسی ایسے مسلمان کو بھیجیں مجھے یہاں اس قید سے نکال کر لے جائے۔ غازی احمد نے خط میں اپنے سکول کا ایڈریس بھی لکھ دیا اور مسلمان دوست کو دیا کہ پوسٹ کر دے۔ بچھال کلاں جب تمام لوگ عشاء کی نماز کے لیے جمع ہوئے تو مولانا نے پہلا خط پڑھ کر لوگوں کو سنایا کیونکہ غازی احمد سے ان کے والد نے زبردستی لکھوایا تھا۔ مولانا نے فرمایا کہ اس تحریر سے معلوم ہوتا ہے یہ خط لکھا نہیں گیا، لکھوایا گیا ہے۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ غازی احمد اسلام پر اب بھی ثابت قدم ہے، اس نے سوچ سمجھ کر اسلام قبول کیا ہے، یہ نعمت وہ جانے نہیں دے گا۔ ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ دوسرا خط پہنچ گیا، مولانا کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر انہوں نے خط لکھا، ایک مسلمان تھا وہاں پہ کشمیر کا ہی، اسکول میں ان کا جماعت تھا، اس کے ذریعے سے خط بھجوایا بچھال والوں کو کہ آپ کوئی آدمی بھیجیں تو ہم یہاں سے فرار ہو کے بچھال واپس آ جائیں۔ تو یہاں جب خط ملا تو مولانا عبدالرؤف صاحب نے گاؤں کے لوگوں سے مشورہ کیا، ایک صوفی جان محمد صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں لیکن جان کا بڑا خطرہ تھا، اس لیے وہ سارے اپنے رشتہ داروں سے مل کے اپنا لین دین سارا کلیئر کر کے تو پھر وہ یہاں سے گئے اپنے، یعنی کہ مجھے میرا کوئی پتہ نہیں، میرا کوئی پتہ نہیں۔ تو وہاں بھدرواہ پہنچے اسی مسلمان دوست کے گھر۔ کس سال کی بات ہے؟ 1938 اور اب ایک ایسے آدمی کے انتخاب کا مسئلہ تھا جسے پورا کرنے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی جائے، اور دور کا سفر تھا، ہندو ریاست تھی، قدم بقدم تکلیف کا خطرہ تھا، محفوظ طریقے سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ اس وقت مولانا نے خطرات سے آگاہ کیا کہ جو بھی جائے گا جان ہتھیلی پہ رکھ کے جائے گا۔ تنبیہ سن کر جان محمد نے جواب دیا، میں مر جاؤں یا مارا جاؤں میں ضرور جاؤں گا، غازی احمد کو لاؤں گا۔ جان محمد نے تمام رشتہ داروں دوستوں سے اپنے معاملات کلیئر کیے، سب سے معافی مانگی کہ میری زندگی کا کوئی علم نہیں، مجھے مار دیا جائے، اللہ کی رضا کی خاطر مجھے معاف کر دینا۔ مولانا عبدالرؤف اور دیگر دوست رشتہ داروں کو زندگی کی آخری ملاقات سمجھ کر گلے لگایا۔ بہت اعلیٰ مشن اسلام کے سربلندی کے لیے، ایک مسلمان کو کفار سے آزاد کروانے کے لیے سر پر کفن باندھ کر جان محمد نے کشمیر کا رخ کر لیا۔